اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن لام کون سا جی؟ قسم ہے پچھلی دو آیات میں ان اگر یہ شرط آ وَلَئِن اور اگر یقیناً اگر ازکنا ذاکا یذوق کیا مطلب ہے جی؟ چکھنا ذائقہ چکھنا خود چکھنا. اب اس کا فائل بنانا ہو تو ذائقن چکھنے والا اور اگر یہ مؤنث بنانی ہو تو ذائقہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. مؤنث بن گیا ذاکا یذوق سے خود چکھنا. اب یہ چلا گیا باب افعال میں. ذاکا یذیق اس کا کیا مطلب ہے جی؟ چکھانا کسی اور کو چکھانا. تم یعنی کسی اور کو مزہ چکھ کروانا تم چکھ. تو ذاکا اس نے چکھایا اس ایک نے مزہ چکھایا. ذاکا اذاقا اذاقو دو نے چکھایا سب نے چکھایا. ذاکا اس ایک نے واحد مذکر غائب اس ایک نے مزہ چکھایا. ذاقا ذاقا اور ذاقا ان دو نے مزہ چکھایا. ذاقو ان سب نے مزہ چکھایا ان سب نے مزہ چکھایا. ذاقت وہ مزہ چکھاتی ہے اس ایک مؤنث نے مزہ چکھایا. چکھایا. ذاقتا دو مؤنث نے مزہ چکھایا. ذکنا سب مؤنث نے مزہ چکھایا. ان سب مؤنث نے مزہ چکھایا. چکھایا. ذکتا تو ایک واحد مذکر نے مزہ چکھایا. مذکر ایک واحد مذکر نے مزہ چکھایا. ذکتما تم دو نے. جمع مذکر مخاطب کیا آئے گا جی؟ ازکتم ذکتم تم سب نے چکھایا. ازکتی ذکتی واحد مؤنث مخاطب تو ایک مؤنث نے مزہ چکھایا. ذکتما اور سب نے چکھایا تم سب نے. ازکتن ذکتم ازکتو ذکتو میں نے چکھایا. اور جمع آ گیا تو ازکنا ذکنا ہم نے مزہ چکھایا. چکھایا. تو کون سا سیگا آ گیا جی؟ 14واں سیگا آ گیا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا اور اگر ہم مزہ چکھائیں چکھا دیں یا چکھائیں. فائل کون ہے؟ ہم نا نہ نحنو ہم فائل. مزہ چکھانا کیا ہے؟ فعل. مفعول ڈھونڈنا ہے جی انسان. اچھا مزہ چھکانے کے کتنے مفعول ہوں گے؟ دو. کیا کیا؟ کس چیز کا مزہ چھکانا اور کس کو مزہ چھکانا. ٹھیک ہے جی. ہم نے فلاں آدمی کو پلایا. کس کو پلایا؟ کیا پلایا؟ ٹھیک ہے جی. تو ازکنا ہم مزہ چھکا دیں کس کو جی؟ الانسان انسان کو. انسان کو مزہ چھکا دیں جی. کس چیز کا مزہ چھکانا ہے؟ رحمتن رحمت کا مزہ. یہ رحمت کون سی ہے؟ کیا من کیا ہے؟ حرف جر. فعل فاعل مفعول اور متعلق فعل. چھکانا جو ہے من سے نہ ہم ہماری طرف سے یعنی اپنی رحمت کا. منا کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنی طرف سے ہی یعنی کہ اپنی رحمت. رحمت کیا ہوتی؟
اصل میں رحمت اور ایک ہے یا رحم اور رحم کس چیز کو کہتے ہیں؟ پیٹ، ماں کا پیٹ، ووم کس چیز کو، اس میں اندر بچہ ہوتا ہے۔ رحمی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے بن کے آتے ہیں، ماما، چاچا، بھائی، بہن، ماسی، پھوپھی، یہ رحمی رشتے ہیں۔ ان کے ساتھ قطع توقی کر دینے کو کیا کہتے ہیں؟ قطع رحم۔ اور ان کے ساتھ جڑ کے رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحم۔ تو رحمت کس چیز کا، اب کیا نتیجہ نکلا ہے؟ رحمت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو محبت جوش مارتی ہے نا آدمی کی کسی تعلق کی بنیاد، رشتے کی بنیاد، اس کو رحمت ہے۔ انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہاں پہ خلق کیا اللہ تعالیٰ نے انسان؟ ماں کے پیٹ میں، اس لیے اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو ماں کے پیٹ میں کیونکہ بچہ پلتا ہے، اس لیے ماں کو اپنے بچے سے، اسی لیے اللہ نے پھر اپنی مثال دی کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ تو رحمت کیا ہے؟ وہ جو ایک تعلق کی بنیاد بندے کی محبت آ جاتی ہے اور بندہ کچھ دے دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت۔ وہ جو اللہ جب بندے کو دیکھتے ہیں نا، یہ تو میرا بندہ ہے، دو اس کو کچھ، یہ دیکھ کے نہیں کہتا کہ اب اس نے وہ کمائی کی ہے تو اس کو کچھ دے دو، بس ایسے ہی محبت آ گئی تو دے دیا، کسی کو کیا دے دیا، کسی کو کیا دے دیا، سب امتحان کے چکر میں۔ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اب ہم جس کو رحمت کہتے ہیں اللہ نے یہ اس سینس میں لیا ہے، مثلا آسانی، انسان کی زندگی میں جو چیزیں آسانی لا سکتی ہیں ہم بھی اسی کو رحمت کہتے ہیں۔ صحت کو رحمت کہتے ہیں، خوراک کو کہتے ہیں، دولت کو کہتے ہیں، گھر بار کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ آسانیاں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، مثلا اس کے لیے دنیا میں آسانیاں، دوسری جگہ قرآن حکیم نے فرمایا اس رحمت کو آزمائش کا نام دے دیا۔ اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه، دو چیزیں اگلی آیت میں جا کے پھر یہ کلیئر بھی ہو جائیں گی، ایک نعمت اور ایک تکریم، عزت، ایک دولت۔ یعنی جب کسی آدمی کے پاس دولت بھی ہو اور معاشرے میں اس کی عزت بھی، تو عزت اور دونوں، دولت اور عزت دونوں مل کے، تو یہ اللہ نے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیا۔ اگر دے دیں کسی انسان کو، یعنی اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو انسان کیا کرے گا؟ یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ وہ جو اوپر نہیں کہہ رہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیں کہ تمہیں مر کے اٹھنا ہے، انکم مبعوثون من بعد الموت، اور دوسری بات کیا کہی؟ آپ اگر ان سے کہہ دیں کہ تمہارے اوپر عذاب کا ایک ٹائم مقرر ہے، ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روکا ہوا؟ آ جائیں، انسان ہے نا، تو انسان کے باقی کارنامے چیک کر لیں گے کیا ہے۔ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ ثم نزعناها منه، ثم وقت کے اعتبار سے آتا ہے، یعنی ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ، پھر اس کے بعد یہ، پھر یہ، تو پھر کیا وجہ جی؟ نزعناها، نزع ینزع، کیا مطلب ہے جی؟ کھینچنا، کھینچ لینا، چھین لینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نزع ینزع کا مطلب کیا ہے؟ کھینچ لینا، چھیننے میں، چھیننے کے معنی میں بھی واپس لے لینا، سارے معنی آ جائیں۔ اچھا، یہ ایک اور باب میں بھی استعمال ہوا ہے، نازع ینازع، باب مفاعلہ، باب مفاعلہ میں دو طرفہ کوشش ہوتی ہے، ادھر سے وہ کھینچ رہا ہے، ادھر سے میں کھینچ رہا ہوں۔ باب تفاعل میں تنازع یتنازع، تنازع، تنازع کا لفظ تو تنازع، بام جھگڑا کرنا، ایک ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے، تنازع۔ نازع ینازع کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کھینچنا، میں اس سے کھینچ رہا ہوں وہ مجھ سے چھین رہا ہے، میں اس سے چھین رہا ہوں وہ مجھ سے چھین رہا ہے۔
تنازع کا مطلب کیا ہے؟ ایک ادھر کھینچ رہا ہے، دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے، اور بندہ اپنی طرف بھی کھینچ رہا ہے. تو نزع اس نے کھینچا یا چھین لیا. نزع اس نے چھین لیا، اس نے کھینچ لیا. یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، مذکر ہے، اور کیا ہے؟ غائب. ایک دفعہ پھر گردان کو دیکھ لیں اور بتائیں کہ کچھ یاد ہوئی. ابھی تو 2 منٹ پہلے آپ کو پڑھائی. نزع سے نزع ان دونوں نے کھینچ لیا، چھین لیا. یہاں پہ کیا آئے گا؟ جمع مذکر غائب. نزع ان سب نے چھین لی، کھینچ لی. اچھا جی، مؤنث آ گیا، واحد مؤنث غائب، تو کیا بن جائے گا؟ اچھا جی، اب باقیوں میں سے کوئی بندہ بتائے کہ تثنیہ میں آئے گا تو کیا بنے گا جی؟ نزعتا، ان 2 مؤنث نے چھین لیا. جمع کے لیے کیا آئے گا؟ نزعنا، ان سب مؤنث نے چھین لی. شکلیں دیکھیں نا، کوئی بدلی تو نہیں ہے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما. تھوڑا سا بندہ یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ کرے گا. اچھا جی، واحد مذکر مخاطب کیا بنے گا جی؟ جو ہی یہاں پہ پہنچتا ہے نا اس جگہ پہ، یہ تو یہ جو درمیانی عین کلمہ ہے نا، یہ خاموش ہو جاتا ہے. جمع مؤنث غائب پہ پہنچ کے نا یہ چپ کر جائے گا، پھر یہ نہیں بولے گا. اس سے پہلے یہ بول رہا ہے. نزع زے بولا، نزع بولا، نزعو بولا، نزعت بولا، نزعتا بولا. یہاں پہ آ کے سوری عین کلمہ، یہاں پہ آ کے یہ کیا بن گیا؟ گنگا ہو گیا. نزعنا پیچھے نزع، نزع، نزعو، نزعت، نزعنا، نزعتا، نزعنا. یہاں پہ آ کے یہ گنگا، اب یہ گنگا ہی آئے گا، اب یہ نہیں حرکت کرے گا. تو یہ واحد مذکر مخاطب کیا بنے گا جی؟ نزعتا. تو ایک مذکر نے چھینا، کھینچا، 2 نے کھینچا. نزعتما، نزعتما تم 2 نے، نزعتم تم سب نے. مذکر جمع مذکر مخاطب تم سب مردوں نے چھین لیا. مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ نزعتی. تو ایک مؤنث نے کھینچا، چھینا. نزعتما 2 نے، نزعتن تم سب نے. مؤنث نے، جمع مؤنث مخاطب. اب آ گیا متکلم جو بات کر رہا ہے. واحد متکلم. نزعت میں نے کھینچا، چھین لیا. اور جمع کیا آئے گا جی؟ نزعنا ہم نے کھینچ لیا یا چھین لیا یا لے لیا، واپس لے لیا. تو یہ کون سا سیگا آیا وہاں پہ؟ نزعنا ہم نے لے لیا. لیکن لئن سے بات چلی تھی، شرط سے بات چلی تھی کہ اگر ہم اس کو اپنی رحمت دیں انسان کو. ثم نزعنا، ثم پھر نزعنا. ہاں اس اب کو ہے فعل کے ساتھ ضمیر جو آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول. کو کس چیز کو؟ اس کو. ہا کی ضمیر واپس پلٹائیں کدھر جائے گی؟ رحمتن. رحمتن اس کو واپس لے لیں، یعنی اس رحمت کو واپس لیں. ثم نزعناہا پھر ہم اس رحمت کو اگر واپس لے لیں، من سے اس سے. اب واحد مذکر کی واپس لے کے جائیں گے تو کدھر چلی جائے گی جی؟ انسان تک چلی جائے گی. یعنی اس انسان سے جس کو ہم نے ابھی اپنی رحمت کا مزہ چھکایا ہے،
اگر ہم اس سے وہ رحمت واپس لے لیں نہ تھوڑی دیر کے لیے، یا ویسے ہی واپس لے لیں، پکی لے لیں۔ دنیا میں رحمت کیا کیا چیزیں جی؟ اللہ تعالیٰ دولت دے کے واپس لے سکتا ہے کہ نہیں؟ اولاد دے کے، صحت دے کے، اچھا فراغت کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرصت کو، یعنی وقت ایک آدمی کو میسر ہے، بڑے آرام سے اٹھتا ہے، اپنے کام شام کرتا ہے، اسے کوئی تیزی جھگڑا کوئی سپیڈ نہیں ہے، وہ فراغت لے لی واپس، اب مصروف ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی یہاں کبھی وہاں، ٹھیک ہے جی؟ تو فراغت، یہ ساری چیزیں اللہ دے، مزہ چکھائے اس چیز کا، یعنی دولت آتی ہے تو آدمی اس کا مزہ چکھتا ہے، ہاں جی؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں بدبخت ٹائپ جن کو اللہ دولت دیتا ہے مزہ نہیں چکھتے۔ مثلا اللہ نے مجھے 2 کروڑ دے دیے، مثال دیتا ہوں، میں پیدل بھاگ رہا ہوں، میں نے 2 کروڑ کا مزہ چکھا ہے؟ اگر میرے پاس پیسے تھے میں مزہ لے سکتا تھا، گاڑی لے سکتا تھا، اچھی جگہ پہ باقی کھانا پینا، دولت کا مزہ لے سکتا تھا، میں نے دولت کا مزہ نہیں۔ ایک بندہ مجھ سے ملا، اپنے گاؤں کا رشتہ دار ہی تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ بات سنیں ذرا۔ میں نے کہا جی 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ میں حیران رہ گیا کہ اسے 1 لاکھ روپیہ کیوں چاہیے، اس کے پاس تو بہت بڑے پیسے۔ تو میں نے کہا جی خیریت ہے، پیسے چلے میں آپ کو دے دوں گا، لیکن تو خیریت ہے کیوں آپ پیسے مانگ رہے؟ آگے پیچھے دیکھا کوئی، وہ کہتا ہے بس ایک دوسرے سے مانگتے رہو تو بندہ بچا رہتا ہے، کوئی اور نہیں مانگتا۔ تو لوگوں کو شو کرو کہ میں غریب ہوں، نہ پیسہ شو کرو، نہ کوئی آگے مانگے ذرا پیسے دو۔ تو دولت جو ہے نا اس کا مزہ چکھنا ہے نہیں۔ اچھا اولاد کا تو ہر بندہ مزہ چکھتا ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے بڑی شدید، تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، آدمی اولاد کو انجوائے کرتا ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، رشتہ بن جاتا ہے، واپس لے سکتا ہے کہ مالک۔ صحت کا ہمیں سے لوگ تھوڑا ہی مزہ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں صحت کی کوئی پرواہ پاکستانیوں کو اللہ کے فضل سے ہے بھی نہیں۔ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کب سونا ہے جاگنا ہے، کیا کرنا ہے، ورزش کرنی ہے، اوقات کو کچھ بھی زیرو۔ ہمارا کام کیا ہے، بس جو کچھ مل گیا کھا لیا، اور ہم نے اکثریت اللہ کے فضل سے پاکستانیوں نے گندہ بھی کھائی ہے، اور اس کے مقابلے میں گوشت کھانے والے بھی ہوں گے، لیکن اچھا فراغت، فرصت، پیسہ آ گیا نا، پیسہ بے تحاشا ہے آپ کے پاس، تو آپ اس کے باوجود دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، تو اتنا اللہ نے دے دیا تو فراغت کے مزے لو، مزے انجوائے، رحمت منا ازقنا الانسان۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے مزے دے کے پھر کیا ثم لنزعناها منہ، پھر اس سے، اس انسان سے وہ رحمت واپس لے لی۔ پھر کیا ہوا، واپس لے لی تو آدمی دیتا ہے واپس۔ سر واپس مسئلہ میری صحت ہے، میں خود نبی سے چھال مارتا ہوں، ٹانگ توڑ دیتا ہوں، تو یہ میں واپس تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ نے لیا، کہ میں سمجھا کہ یہ میں اپنا خود جام لگے کیا۔ تو آپ ایسے یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ نے لیا یا نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، خودکشی کرنے والے لوگ بھی تو ہیں نا۔ اس کی سب سے بڑی مثال عورتیں ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال ہے عورتیں۔ کتنے کا ہو گیا تولہ سونا؟ 4 لاکھ کے قریب ہے۔ جس عورت کے قبضے میں 4-5 تولے سونا ہے، وہ کتنی امیر ہے، لیکن اس نے اس عمارت کا، اس دولت کا کوئی ذائقہ چکھا ہے نا؟ وہ پہنا تھا کبھی کسی زمانے میں رکھ دیا، 26 تولے اٹھا کے لے گیا کس کے جی؟ ہمارے بھائی کے، اس 26 تولے سونا لے گیا۔ میں آپ کو ایک میں آپ کو بات بتاؤں، ایک پولیس والا، میں آپ کو ایک پولیس والے کی بات بتا رہا ہوں، اور وہ مطلب ہے کہ ٹریڈیشنل پولیس والا، جیسے ہمارے پولیس والے ہوتے ہیں۔ تو گاڑی میری چوری ہو گئی، تو اس نے مجھ سے سب سے پہلا سوال کیا کیا ہوگا سوال سب سے پہلے؟ مجھے کہتا ہے زکوٰۃ دیتے ہو؟ زکوٰۃ؟ ہاں جی۔ پھر زکوٰۃ دیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی دیتے ہیں۔ اور کو صدقہ شدقہ؟ میں کہ دیتے ہیں۔ کہتا ہے پھر گاڑی کہیں نہیں جائے گی، پھر گاڑی کہیں نہیں جائے گی، واپس آ جائے گی۔ تو زکوٰۃ دینے والے بندے کی گاڑی چوری ہو جائے واپس آ جاتی ہے۔ نہیں سمجھے بات میری؟ ہاں جی بس۔ انہ لیئوس کفور۔
اب یہ کیا ہے جی؟ یہ جواب شرط ہے. انا پیش انا کا اسم کیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ ہوا. ہوا کا مطلب ہے وہ. انا نے اس پہ اثر کیا، یہ حالت رفع میں ہے تو اس کو بدل دیا کس میں؟ نصب. انا نے اس کو بدل کے اس ہوا کو ہو بنا دیا. ترجمہ یہی رہے گا وہ. یہ اس کا اسم ہے اور لا یئوس کفور اس کی خبر ہے. انا کا اسم اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گئے. انا ہو بے شک وہ. اب یہ ہو کی ضمیر کس طرف واپس جائے گی؟ انسان کی طرف جس سے اللہ نے نعمت واپس لی ہے. لا یئوس. اب یہ جواب آیا ہے اس کا کہ اگر ہم اس سے یہ کر دیں تو یقیناً وہ کیا کرے گا؟ یئوس. یئوس کا کیا معنی ہے جی؟ یائسا یئسو. یائسا یئسو مایوس ہونا. مایوس دوسرے اس میں چلو آسان بتائیں. مایوس تو ایک لفظ بھی ہے. پریشان تو اور چیز ہے. پریشان آدمی ضروری مایوس ہو. پریشانی تو آ جاتی ہے جو آدمی پر امید ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا امید. نا امید ہو جانا. مایوسی کیا ہے؟ نا امید ہونا. یا ایسا یہی آسو نا امید، یعنی کہ آدمی کو جب امید ختم ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی لگا ہوا ہے، دوائیاں دو، یہ ٹیکے دو، یہ کرو، فلاں اسپتال لے جاؤ، اس سے چیک کراؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس. تو ابھی امید ہے باقی. ڈاکٹر کہہ دینا گھر لے جاؤ. اب اس نے 1 2 دن 4 دن 5 دن اس کے بعد مر جائے. دعا کر لو جی. اب اس نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کی امید ختم کر دی. کوئی امید نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یا ایسا. اب اس میں یہ فعول کے وزن پر اس کا فاعل آیا. فعول. فعول بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے. یئوس بہت زیادہ نا امید. بہت زیادہ نا امید. بالکل بالکل مایوس. انہو لیئوس. بالکل اللہ کی رحمت سے. اب یہ نا امیدی کس چیز سے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس. کفور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا معنی. کفور کا پیسے کیا معنی؟ ناشکر. بہت زیادہ ناشکرہ. فعول ان کے بدن میں نا، یہ بھی فعول ہے یہ بھی فعول، دونوں مبالغے کا صیغہ ہے. کفور بہت کفران نعمت کرنے والا، بہت بڑا ناشکرہ. ابھی میرے پاس 1000 روپیہ آ گیا تو میں ایک لمحے میں ہی بھول گیا کہ وہ اللہ کی رحمت نے ایک دیا پھر دے دے گا. میں نے اس 1000 کو جفی لگا لیا کہ اس کو میں نے کہیں نہیں جانا. وہ کنجوس تھا، اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 5 روپے کا سکہ تھا. اس نے کہا آج تو خرچ کرنا ہی کرنا. اتنے دنوں سے جیب میں پڑا تو آس میں پکڑ کے چل پڑا. تو دکاندار کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ چیز چاہیے 5 کی. ایسے ہاتھ کھولا تو ہاتھ سے پسینہ آ گیا. تو کہتا ہے نہ میرا پتر رونا نہیں، میں نے نہیں خرچ کرنا. کہتا رہنے دیجیے، واپس جیب میں ڈال. تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ 4 پیسے کے ان کو لگاؤ، اللہ پھر دے گا. جس نے کل دیا تھا وہ آج بھی دے گا، وہ کل بھی دے گا، وہ دیتا رہے گا. وہ کہتا ہے پیسے کو لگاؤ. شیطان سے کسی نے پوچھا، ابلیس سے، کہ سب سے زیادہ توقع کس بندے سے تمہاری امید بندی ہوئی اور کس سے تم بہت مایوس ہو؟ خطرہ کس کے بارے میں لگا؟ اس نے 2 نام لیے. ایک غور کیجیے گا اس چیز پہ. ایک گناہگار سخی اور دوسرا متقی بخیل. ایک اس نے کہا ہے ابلیس. حدیث ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے کہا کہ جو گناہگار ہے نا وہ سخی ہے، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، ضرورت مندوں کو. مجھے بڑا خطرہ ہے کہ گناہگار تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو کہیں بخشی نہ.
کہتا امید کس سے ہے؟ کہتا یہ جو بڑا متقی نمازی پرہیزگار اللہ اللہ تلاوتیں ذکر اذکار کرتا ہے بڑا بخیل، ایک پیسہ خرچ کے راضی نہیں، مجھے پوری امید ہے کہ اللہ اس کی بخل کی وجہ سے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا۔ اور اللہ نے نمازیں پڑھانی ہوتی، سجدے کرانے ہوتے تو رشتے تھوڑے ہیں، اللہ تو ایک انسان بنا کے میدان میں لایا ہے اور امتحان ہے اس کا لگا۔ آیت البر ہے 177 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کر دو، ولکن البر، بلکہ حقیقی نیکی کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمان اور پھر اس کے بعد نماز روزہ نہیں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ان غریبوں کو مال دیتا ہے اس کے باوجود کہ وہ خود اس مال کا ضرورت مند ہے، پھر بھی اس نے دے دیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر اس نے نماز پڑھی اور روزہ۔ عبادات سے پہلے انسانی ہمدردی ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آ جائے کہ انتہائی برے حالات، فلاں مسئلہ ہے، مجھے پیسے چاہیے، اب میرے پاس ہیں پیسے، مجھے بھی پتا ہے کہ میں 3-4 مہینے بھی اگر اس کو دے دوں مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اب انسانی ہمدردی کا تقاضا کیا ہے کہ میں پیسے اس کو دے، اگرچہ وہ بار بار آتا پھر بھی وہ پھر آگے بار بار وہ کسی بندے سے ایک دوست ہے دوسرے دوست سے کہہ رہا تھا یار کہ یہ میری بیوی ہر مہینے مجھ سے جو ہے 30,000 روپیہ مانگتی ہے، تو اس نے کہا کیا کرتی ہے؟ کیا مجھے تو نہیں پتا، کبھی دیے ہوں تو پتا ہو نا، تو بار بار آتی ہے، بار بار آنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی پسلی ہے، ضرورت نہیں ہے ایک آدمی آیا آپ سے کہ 10 لاکھ چاہیے، آپ ایک تو اس بندے کو دیکھیں، اس کی جائز ضرورت کو دیکھیں، اور ضرورت کے مطابق جتنا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری پسلی ہے آپ اس کو ضرور دیں۔ یہ سورہ والضحیٰ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئی ہے، اس میں ایک آیت آئی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ سائل اللہ کا تھا، مانگا اس نے اللہ سے تھا۔ رشتہ اندازہ لگا لیں، خالص آدمی ہو، 2 نمبر نہ ہو، یہاں میں کچھ 2 نمبر بھی ہیں، ضرورت مند کو دیں۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ کوئی کس انداز سے جی رہا ہے، کس کو ضرورت ہے، اور اس بندے کو دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو الحاف نہیں بنتا، جفی نہیں ڈال لیتا پیسے مانگنے کے لیے، مر گیا یہ ادھر نہیں، عزت نفس بھی جس کی برقرار ہے اس کو دیں۔ اب جب آپ اس کو پیسے دیں گے تو آپ ایک اندازہ لگائیں، بندہ گیا کس کے پاس تھا، جینون آدمی کی بات کر رہا ہوں، 2 نمبر بندے کی، بندہ کس کے پاس گیا تھا مانگنے، کس کے پاس گیا تھا، او اللہ کے پاس گیا تھا نا، یا اللہ، اللہ نے اس کو کس کے پاس بھیجا ہے؟ میرے پاس، اللہ نے اس کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ 2 کس نے بھیجا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ اس علاقے میں اور نہیں 500-700 آدمی 1000 بندہ جو دے سکتا تھا اس کے پاس بھیجے، میرے پاس کیوں بھیجا؟ اس کی مثال ہے نا، صحابہ کرام سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے، بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، کھانا کھانا ہے یا پیسے چاہیے یا یہ یا وہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے سے کہہ رہے ہاں بھائی دو اس کو، 50,000 بندہ بیٹھے، اس میں سے اللہ کے رسول نے ایک اکاؤنٹ کے اس کو دو، تو کتنی بڑی خوش قسمتی۔ روز اللہ کے رسول کہیں گے دو، آج ہی کہا ہے جان بھی لے، اللہ تعالیٰ روز ہی بندہ میرے پاس بھیج دیتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے آج بھیجا ہے میرے پاس، تو میں نے دینا ہے میرے بھائی، جس اللہ نے مجھے کل دیا ہے اس کو دینے کے بعد مجھے پھر دے دے، مجھے اسے بھوکا نہیں مرنے دینا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے بھائی کہ پیسے جن جگہوں پہ ضرورت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ضرورتیں سلب کر دیتے ہیں، جانے ہی نہیں دیتا۔ تو انہ لیئوس، جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے، بالکل مایوس، وہ سمجھتا ہے مایوس ہوا، اللہ کی رحمت مجھ پہ نہیں ہوگی، اب ہو ہی نہیں سکتی اتنے برے طریقے سے۔ اور کفور، نا شکرا ہو، نا شکرا کیا ہے؟ یقین نہیں رکھنا، اللہ تک یقین رکھنا۔ وہ کسی اللہ کے ولی کا واقعہ، میں نام میرے ذہن سے نکل گیا، بغداد کے اندر انہوں نے کسی بندے سے پتہ کیا آج کیا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا مل جائے تو شکر کرتے، نہ ملے تو صبر کرتے۔ تو اس نے کہا یہ کام تو بغداد کے کتے بھی کر رہے ہیں، یہ جو تم نے کہا کہ مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر ہے، یہ کام تو بغداد کے کتوں کا بھی یہی کام ہے، مل جائے تو وہ بھی شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔
اور بھائی تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، نہیں ملا تو بھی شکر ادا کر کہ آج نہیں ملا تو اس میں بھی میرے رب کی کوئی حکمت ہے، مجھے نہیں پتا، میرا رب مجھ سے بھی زیادہ میرا خیر خواہ ہے، اگر اس نے مجھ سے کچھ لے لیا ہے تو کچھ کسی وجہ سے نہیں دیا، اس کے پیچھے راز ہے، میں راز نہیں سمجھ سکا، میں حکمت نہیں جان سکا میرے رب کی، لیکن شکر الحمدللہ کہ اس کا بھی یہ اس حال میں بھی راضی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، 3 میل، کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، 3 میل لڑکے آپ کو پتھر مارتے گئے، خون آپ کی جوتیوں میں جم گیا، آپ کا خون بہہ گیا، اتنا زیادہ پتھراؤ ہوا۔ اب اللہ سے شکایت بھی کی، لیکن کہا اللہ اگر تیری اسی میں تیری رضا ہے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے۔ تو جو بھی ہے اللہ نے رحمت دی تھی واپس لے لی، تو اللہ تیرا اس حال میں بھی شکر ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں انسان ہوں، میرا دماغ عقل فہم فراست کم ہے، لیکن اس میں بھی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو انسان کو ہر حال میں 2 چیزیں سمجھ لگی اس آیت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، نمبر 2 کبھی اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری، شکر الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَئِن نون کا کیا کرنا ہے جی؟ اظہار کرنا ہے۔ لئن آگے کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد ہلکی ہے، حمزہ آ گیا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا، قاف کا کیا ہے؟ قلقلہ، أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، نون کا کیا کرنا ہے؟ آگے ہلکی آگے ہاں، منہ انہ لیئوس کفور، صدق اللہ العظیم۔